بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. پاکستان ان دنوں بہت مشکلات کا شکار ہے، سیاسی طور، معاشی طور، باقی اندرونی طور، بیرونی طور. آپ بجٹ کو دیکھ لیں، آپ معیشت کو دیکھ لیں، IMF کے پروگرام کو دیکھ لیں، ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت کو دیکھیں، منڈیوں کو دیکھیں، کارخانے بند ہوتے ہوئے کارخانوں اور فیکٹریوں اور ملوں کو دیکھیں، اور ٹوٹتی پھوٹتی پاور لومز جن کو کچرے کی صورت میں سکریپ میں لوہا بیچ رہا ہے ان کو دیکھیں. کار انڈسٹری جو پاکستان میں موجود تھی ان کے بند ہوتے ہوئے پلانٹس کو دیکھیں. ہر جگہ آپ کو ایک عجیب و غریب بے چینی نظر آئے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو پچھلے سال رجیم چینج آپریشن ہوا اس کی وجہ سے جو پاکستان میں عدم استحکام ہوا، نہ اندرونی طور پہ لوگوں کو اعتماد رہا اس حکومت پہ، اور نہ بیرونی دنیا نے ان پہ اعتماد کیا. ناظرین، جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا، 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف نے باہر کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان میں لائیے اور انویسٹ کیجئے. آپ کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بڑے شاندار مواقع ہیں. کہتے ہیں کہ دیگراں را نصیحت خود میاں فصیحت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کل میرے پاس لے آنا. جب اگلے دن اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، میٹھا کھانا، زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے، زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو. وہ عورت گویا ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہی بات آپ کل ارشاد فرما سکتے تھے، اس میں کیا مصلحت ہے کہ کل آپ نے یہ بات نہیں کی، مجھے کہا کہ اس کو بیٹے کو کل دوبارہ لانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں نے خود میٹھا کھا رکھا تھا، اس لیے مناسب نہیں تھا کہ میں کل اس کو یہ بات کہتا. آج صبح سے میں نے میٹھا نہیں کھایا، اس لیے میں خود آج اس کو یہ بات کہنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو مناسب سمجھ رہا تھا. شہباز شریف صاحب دنیا کو تو کہہ رہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لائیے، لیکن اپنے سگے بھائی، سگے بھتیجوں، سگے رشتہ داروں، اپنے سگے بیٹوں اور اپنی انویسٹمنٹ جو ساری کی ساری انہوں نے بیرون ملک میں کر رکھی ہے، بے شمار ممالک میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے خاندان کی، ان کے عزیز و اقربا کی، رشتہ داروں کی، لیکن اس میں سے 1 ٹکا پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں. وہ 1 ٹکا ٹیکس کی صورت میں پاکستان کو نہیں ملتا، 1 ٹکا پاکستانی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے. اور ان کے اداروں میں اور ان کی فیکٹریز میں پاکستانیوں کے لیے ملازمت کی بھی جگہ نہیں ہے. وہ دیگر لوگوں کو ملازمت مہیا کرتے ہیں وہاں پہ جو بیرون ملک ان کے جو بھی کام کاروبار ہیں. تو اس لیے یہ ان کا کہنا کسی طور پہ بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگا. اگلی بات، عطا تارڑ نے ایک چول ماری ہے. وہ چول یہ ہے کہ عطا تارڑ آپ کو پتہ ہے نا کہ سرکاری جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے کوئی 15-16 جماعتوں کا، اس میں سے ایک جو جماعت ہے اس کے سرکاری ترجمان ہیں. اور انہوں نے یہ کہا، عطا تارڑ نے، کہ کوئٹہ میں جو ایک سینئر وکیل صاحب مرڈر ہوئے، جناب عبدالرزاق شر، کہ وہ قتل عمران خان نے کروایا ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ثبوت کے، ایک وہ بندہ جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر اس طرح کا جھوٹا الزام آپ عائد کر دیتے ہیں. اور یقیناً اس سے بات ایک سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سے خان صاحب عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ان کو پھانسنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اب وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وکیل صاحب قتل ہوئے کہ وہاں ان کے قتل مقاتلے کی، آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان کے علاقوں میں ان لوگوں کی بے شمار آپس میں دشمنی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا شخصانہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ والا قتل اٹھا کے، جس طرح سے اس سے پہلے پاکستان میں نام لینے کی ضرورت تھی، بے شمار ایسے معاملات ہوئے اور وزراء اعظم کو پھانسیاں بھی ہوئیں، تو یہ ایک اور اسی نوعیت کا مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی.
پاکستان میں ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ استحکام پاکستان کے نام سے پاکستان کو عدم استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جا رہی ہے، اور اس سیاسی جماعت کے قائد کون ہیں؟ وہ جنہیں کچھ عرصہ پہلے موجودہ حکومت نے، جو یہ سیاسی جماعت بنانے کے پیچھے ہے، انہوں نے چینی چور کا خطاب دیا تھا اس وقت جناب جہانگیر ترین کو کہ یہ چینی چور ہے، اور چینی چور چینی چور چینی چور یہ صبح دوپہر شام ہم سنتے تھے، اس لیے لفظ جو ہے ہمارے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں۔ تو اس چینی چور کو قائد بنا کے تو بہت سارے لوگوں کو جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے اور کچھ آگے پیچھے سے اکٹھے کر کے ایک جماعت پنجاب میں پاکستان میں ایک بنائی جا رہی ہے، جسے استحکام پاکستان کا نام دیا گیا ہے، لیکن عملی طور پہ یہ عدم استحکام کے لیے یہ جماعت بنائی جا رہی ہے۔ چلیے، جو کر رہے ہیں ان کو یہ مبارک ہو۔ 70 سال سے 75 سال سے پاکستان میں یہی ہوتا آیا۔ ناظرین، ایک بہت امپارٹنٹ بات ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت تھا، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کی پالیسی میں یہ ایک چیز شامل تھی، اور انہوں نے اس پہ بہت سارا کام بھی کر لیا تھا کہ آنے والا الیکشن تاکہ وہ قابل قبول الیکشن ہو، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیے جانا۔ اس وقت تجربات بھی اور اس کو قانونی شکل بھی دی گئی، لیکن فوری طور پہ جیسے رجیم چینج ہوئی تو پی ڈی ایم کی حکومت نے 2 بڑے کام کیے۔ ایک تو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا وہ ختم کیا، اور دوسرا ای وی ایم والا جو الیکشن تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے الیکشن، اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اور قوم کا یہ یقیناً مطالبہ بھی ہوگا، کہ جس طرح سے پاکستان میں سوائے 70-71 والے الیکشن کے کسی الیکشن کو درست الیکشن نہیں مانا گیا، اب یقیناً اتنی ساری جماعتیں جو ہیں ایک طرف ہیں اور ایک طرف ایک پی ٹی آئی ہے، اور جو ماحول ہے، جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن ان کا، پولیس ان کی، باقی ادارے سارے ان کے، اور ہر طرف سے ان کو حمایت مل رہی ہے، تو ایسے الیکشن کو کون تسلیم کرے گا؟ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے اپنے حق میں بہتر ہے کہ اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا تجربہ وہ اپنے مرضی کی مشینیں بنوا لیں۔ پچھلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مشینیں درست نہیں بنوائیں، وہ گڑبڑ کرنے والی مشینیں ہیں، تو یہ گزارش ہے کہ یہ اپنی مشینیں بنوا لیں اور ان مشینوں کے ذریعے سے آئندہ الیکشن کروائیں، تاکہ اگلا الیکشن جو بھی جماعت جیتے، ظاہر ہے ہر جماعت اپنی مقبولیت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے اس وقت، لیکن ڈھنڈورا پیٹنے سے یا ڈرم پیٹنے سے یا کچھ اور پیٹنے سے کوئی بات نہیں بنے گی، جب تک کہ ووٹ کی پرچی لوگ اپنی آزادانہ مرضی سے بکسے میں ڈال کے شام کو گنتی ہو کے نتیجہ درست طور پہ سامنے نہیں آتا، اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی جماعت کیا مقبولیت رکھتی ہے۔ اگرچہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو آج کل مختلف تجزیے، تبصرے اور سروے ہو رہے ہیں، اس میں یقیناً وہ جماعت کے جس کو اس وقت زیر عتاب لایا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول جماعت، جس کی مقبولیت کسی سروے میں 70، 71، 72، 75% اور کئی جگہوں پہ 80% تک بھی ان کی مقبولیت اس جماعت کی نظر آتی ہے، اس جماعت کو کرش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کے اپنے مفاد میں، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہوگا کہ اس الیکشن کو قابل قبول بنانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے الیکشن اگر کروایا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور قوم اس کو مانے گی، اور یہ ایک نیا تجربہ نہیں ہے، دنیا میں بے شمار جگہوں پہ یہ تجربات ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہیں اس میں بھی یہ تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ لاہور کی بار ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اس میں یہ الیکشن اسی انداز سے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں پنڈی ہائی کورٹ میں بھی یہ تجربہ کیا جا چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ جو ہو چکا ہے، اس تجربے کو بنیاد بنا کے تو موجودہ حکومت اگر ای وی ایم کے ذریعے سے الیکشن کرائے تو الیکشن قابل قبول ہوں گے، ورنہ جھرلو والا الیکشن، دھاندلی والا الیکشن قوم قبول نہیں کرے گی، دنیا قبول نہیں کرے گی، اور کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔